بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس وقت جو حالات لاہور میں چل رہے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ سے کروں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں حکومت کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی عوام الناس پر ہو رہی ہے، جس کے اوپر ابھی ہم نے چند گھنٹے پہلے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی اور اس میں حکومت کو اور حکمرانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت جو آپ ملک میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ میدان میں ہیں، تو جو آپ ظلم کر رہے ہیں یا ہماری انتظامیہ جو ظلم کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اس کے عشاء کی نماز کے بعد اور تراویح کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ اور جو لوگ میدان میں ہیں عوام الناس، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کل شٹر ڈاؤن کا اعلان بھی کیا۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر بعد، مولانا فضل الرحمان صاحب نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اپنی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی حالات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان سارے حالات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف حکمران ہیں جو اپنی ظاہر طاقت میں ہوتے ہیں، اپنے زوم میں ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عوام الناس ہیں جن کے اندر اس وقت بڑا جوش ہے اور بڑا جذبہ ہے اور بڑی موٹیویشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر۔ اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لوگوں نے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، یہ خاص طور پر عمران خان کے ساتھ، بڑی محبت کا اظہار کیا کہ یہ بڑا امانت دار ہے، دیانت دار ہے، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا نام لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتا ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جو اس کے نعرے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ان کے ساتھ جو کابینہ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپشن بھی کر رہے ہیں اور عمران خان کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں حکمرانوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنی انتظامیہ سے بھی مخاطب ہوں، اپنے وزراء سے بھی مخاطب ہوں کہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے یا امت مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، اور خاص طور پر پھر پاکستانی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 باتوں کے اوپر یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اب وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے دستور کے اندر جو ہے نا، دنیا میں واحد مسلمان ممالک کا دستور ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون ہمارے ملک میں نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہماری یہ قوم جو ہے نا، یہ 5 باتوں کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی حاکمیت کے اوپر کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ساری دنیا کا انتظام چلانے والا ہے، ساری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو کوئی اگر کھڑا ہو جائے اور اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی باتیں کرنا شروع ہو جائے تو کون اس کو سپورٹ کرے گا؟ مسلمان ممالک میں سے، یا پھر خاص طور پر ایک مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد کون جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے گا جو اللہ کی ذات کے اوپر باتیں کرے گا؟ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ پہنچنا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم نے جو ہے نا جنت میں داخل ہونا ہے اس کے ذریعے سے، تو کون کمپرومائز کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر؟
اس لیے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں اگر قرآن مجید کے اندر لوگ تحریف کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس کے نسخے ساری دنیا میں عام کیے جا رہے ہیں، تو کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کے نسخوں کو جلائے یا اس کے اندر تحریف کرے، تو یہ ہماری قوم تو اس کے اوپر جو ہے نا کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر حرمین شریفین، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پھر اہل پاکستان، اہلیان پاکستان تو یعنی مدینہ منورہ کے اوپر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قبلہ اول کے اوپر، یہ وہ 5 باتیں ہیں کہ جن کو اہلیان پاکستان ان باتوں کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں یہ ہمارے حکمران جو ہے نا، یعنی خاص طور پر میں اپنے پنڈی کے جو بڑے بڑے شعر ہیں جو اپنا منہ کالا کر بیٹھے ہیں، اس میں جو ہے نا شیخ رشید صاحب بھی ہیں جنہوں نے اپنا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا منہ کالا کر دیا ہے، اب ان کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ اسی طریقے سے فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ بھی جو ہے نا اپنی خیر منائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یعنی آج جو لاہور میں جتنا جو ہے نا واقعہ بڑا ہو گیا ہے اور بیسیوں جو ہے نا وہاں پر لوگ جو ہے نا زخمی ہیں اور شہید ہیں، تو آپ لوگوں نے تو وزراء نے تو اپنا منہ کالا کر دیا ہے، یعنی فرانس کی حمایت میں، مغرب کی حمایت میں۔ یہ مغرب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ہمارا رازق اور ہمارا خالق اور مالک جو ہے نا مغرب ہے، اور ہماری مغربی طاقتیں ہیں۔ بھئی آپ کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس لیے ہماری پاکستانی قوم کم از کم ان 5 باتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو لوڈ کی تھی اور اس موقع پر بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو اس موقع پر نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ بہت کچھ ہو گیا ہے، یعنی اس ملک میں عمران خان صاحب آپ کی وجہ سے اور آپ کی کابینہ کی وجہ سے کوئی اپنا دین اور ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کی محبت میں بہت لوگ گرفتار ہیں، ابھی آپ کے جھنڈے جل رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور جو ہے نا یعنی آپ کی وجہ سے کوئی یعنی ہمارا پاکستانی اپنا دین اور ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ محبت میں بہت سارے لوگ گرفتار تھے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے جو ہے نا اس رجحان کی وجہ سے، لیکن ابھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ بالکل مغربی جو ہے نا طاقتوں کے آگے لیٹ گئے ہیں، مغربی آقاؤں کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ اس لیے اس میں یعنی اس ایشو کو جو ہے نا گرمانے میں ہمارے حکمرانوں کو ہوش کا ناخن یہ لینا چاہیے کہ بیچ میں تیسری طاقتیں جو ہے نا کام کر رہی ہیں، یعنی ٹی ایل پی والے بیچارے تو نہتے ہاتھ ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پتھر ہے یا ڈنڈا ہے، لیکن بیچ میں کون جو ہے نا پیٹرول بم پھینک رہا ہے، اور کون جو ہے نا آگ لگا رہا ہے، اور کون جو ہے نا دکانوں کو جلا رہا ہے اور گاڑیوں کو جلا رہا ہے، اور پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے اور پیٹرول بم کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ بیچ میں کون سی تیسری طاقت ہے جو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا یعنی وہ اس ملک کو جو ہے نا گرمانا چاہتی ہے اور اس ملک کے اندر آگ لگانا چاہتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہمارے جو وزراء کے اندر جو باشعور طبقات ہیں، ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں پوری قوم کو دھکیل رہے، اپنے خلاف پوری قوم کو دھکیل رہے، تو کن محلوں کے اندر آپ زندہ رہیں گے، کن محلوں کے اندر آپ جا کے جو ہے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو واپس اسی قوم کے اندر آنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے اندر جو ہے مبتلا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کو اپنی کل کائنات اور سارا سرمایہ سمجھتی ہے۔ اس لیے ہم ٹی ایل پی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی پوری مشاورت کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ، پوری بردباری کے ساتھ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، لیکن پرامن طریقے سے۔ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، ساری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے، ساری دینی جماعتیں آپ کی پشت پر آ گئی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ چلیں، آپ تحمل کے ساتھ چلیں، آپ بردباری کے ساتھ چلیں، آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، کہ ظاہر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، وہ تو ہمارا مسئلہ بھی ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر آپ توڑ پھوڑ کے راستے پہ جائیں گے، جلاؤ اور گھراؤ کے راستے پہ جائیں گے، پولیس کے بیچارے جو ہمارے ہی بھائی ہیں وردیاں پہن کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں اپنے یعنی حکمرانوں کے آرڈر ماننے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو کنارے کر دیں، ان سے کہیں آپ ہٹ جائیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ چند وزراء ہیں جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حکمرانوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں اس مسئلے کو، تو آپ 10 دن پہلے لے جاتے ہیں، 1 ماہ پہلے لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اپنا منہ کالا کرنے کے بعد لے جانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ہماری قوم میں اور ہمارے پارلیمنٹرین سارے مسلمان ہیں، خود آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا یعنی آپ کے خلاف بولیں گے آپ کی اسمبلی کے اندر، تو آپ کو اچھا لگے گا؟
اور سفیر تو جو ہے نا جا چکا یا چلا جائے گا، وہ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور اپنے وزراء کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واپس انہی محلوں کے اندر آنا ہے، لوگوں سے جو ہے نا ووٹ مانگنے ہیں اور لوگوں کے اندر آپ نے زندہ رہنا ہے۔ تو لوگ آپ کی وجہ سے دین اور ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دستور اسلامی دستور ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس ملک میں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا یعنی اس ملک میں اللہ کے دین کو لانا پڑے گا۔ پوری قوم بیدار ہے اور پوری قوم اقبال کے نظریے کے اوپر ہے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے فریضہ اقامت الدین کے نظریے کے اوپر ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو ہے بعد اس نظریے کو عام کیا۔ اس لیے آج اس ملک میں دستور اسلامی ہے، آپ کے جو ہے نا یعنی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کیسے جو ہے نا اس ملک میں سے جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نکال دیں گے؟ اس لیے میں حکمرانوں کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ آج پوری پاکستانی قوم دکھی ہے، تمام دینی جماعتیں دکھی ہیں، اور آپ نے اپنا منہ کالا کر دیا ہے۔ لیکن خدا کے لیے ابھی تو ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ایک کمیٹی بنائیں۔ نور اللہ قادری صاحب سے کہہ رہا ہوں، نور اللہ قادری صاحب آپ کا بھی جو ہے نا چہرہ کالا ہو گیا، آج شیخ رشید صاحب کا کالا ہو گیا ہے، فواد چودھری صاحب کا ہو گیا ہے، اسی طریقے سے فیاض الحسن چوہان صاحب کا ہو گیا، جو بہت بڑھ کے بول رہے ہیں۔ آپ نے اپنے منہ کالے کر دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر۔ آپ تو کافروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ تو کفار کی فہرست میں جا کے جو ہے نا وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ میرا اپنا موقف ہے، میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ میں یہاں ضلع راولپنڈی جماعت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں، لیکن ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورا، اس کے فیصلے، اس کے ساتھ پرامن جدوجہد، ہم اس ملک میں پچھلے 75 سال سے 70-80 سال سے جو ہے نا اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والا اور ڈائریکٹ آپ فائرنگ کر کے ان کو مار رہے ہوں۔ ان کا کیا مطالبہ ہے آپ سے کہ ایک حکمران نے جو ہے نا فرانس کے حاکم نے جو ہے نا اس کی مدد کی ہے اور اس کی تائید کی ہے، جس نے کارٹون بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری موقف دیں آپ، اور پھر جو ہے نا یہاں کے اس کے سفیر کو جو ہے نا یہاں سے نکال دیں۔ اتنی سی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے جو یہاں پہ رویہ اختیار کیا ہے، بہرحال آپ دینی جماعتوں کو متحد کر رہے ہیں، دینی جماعتوں کو جو ہے نا اکٹھا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس ملک کی تقدیر نے تو لازماً بدلنا ہے، بالآخر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا ان 5 ادوار میں سے آخری دور جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا دور ہے، اور خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا دور جو ہے وہ آنے والا ہے۔ وہ بالکل جو ہے نا ایک لیڈر آئے گا دنیا میں ایسا جو ساری دنیا کے مسلمان طاقتوں کو جو ہے اور مسلمان پارٹیوں کو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی بول چال کی بنیاد پر، اپنی لینگویج کی بنیاد پر، وہ ساری دنیا کا ایک بڑا قائد ہوگا جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے گا۔ اور یہ جو اسرائیل ہے اور ہندو ہیں آج بڑے جو ہے نا ساری دنیا میں، آپ کے فرانس کے اندر جو ہے نا بڑی آپ کی گڈ ول بن گئی ہے، تو آپ ایسی حرکتیں بند کریں۔ آپ کا جو ہے نا یعنی اس ملک کے اندر جو ہے نا لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے نا یعنی اپنا دین اور ایمان نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے اور یہاں پنڈی کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بند کریں ان کاموں کو، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا آپ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ بیٹھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں، ورنہ یہ آگ جو ہے نا آپ کے اقتدار کو لپیٹ دے گی، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس میں جو تیسرا عنصر ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ تیسرے عنصر کو ڈھونڈیں بیچ میں سے، وہ کون ہے جو آگ لگا رہا ہے اس ملک کے اندر، اور اپنی قوم کے اوپر گولیاں چلانا بند کر دیں۔ اور اس لیے جو ہے نا یعنی آج اس وقت جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کا امتحان ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس سے آگے بند کر دیں آپ۔ اس سے آگے اگر بڑھیں گے تو ساری قوم جو ہے نا اسلام آباد کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے حکمران اور کابینہ کے اندر سے کچھ سنجیدہ طبقات اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔